السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج کا لیکچر خاص آپ کے لیے ہے اور بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہے۔ کوشش کیجئے گا ہمارے آج کے لیکچر کو مکمل دیکھنے کی۔ عزیز طلبہ، بچوں کا اکثر ایک سوال ہے، بچے اکثر ایک بات کہتے ہیں کہ سر بورڈ کا پیپر جو ہے، اردو کا پیپر، وہ مکمل نہیں ہوتا، دیے گئے وقت میں تو بالکل ہی نہیں ہوتا۔ نتیجتاً کیا ہے، ہم بہت زیادہ شروع میں تو اچھا لکھ دیتے ہیں اور آخر میں جو ہم نے دھڑا دھڑ تیز لکھتے ہیں، ہماری لکھائی خراب ہوتی ہے۔ سوالات جو ہم جتنا لکھنا چاہتے ہیں اتنے ہم لکھ نہیں پاتے، اور نقصان کیا ہوتا ہے؟ نقصان یہ ہو جاتا ہے کہ یا تو سوال بہت شارٹ کر دیے جاتے ہیں، یا پھر یہ ہے کہ کوئی ایک آدھ سوال رہ جاتا ہے، ٹھیک ہے، یا لکھائی بالکل ہی خراب، بہت گندا لکھ کے ہم چلے جاتے ہیں۔ پہلے صفحہ بہت اچھا، دوسرا صفحہ بہت اچھا، اور جب احساس ہوتا ہے تو پھر بہت زیادہ خراب لکھائی آتی ہے۔ تو اس طرح آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ پیپر ہمارا کیوں حل نہیں ہوتا۔ سب سے پہلے تو ایک بات یہاں پر ذہن نشین رہے کہ ہمیں بورڈ میں جو کل وقت دیا جاتا ہے وہ 180 منٹ ہوتے ہیں۔ 180 منٹ یعنی کہ 3 گھنٹے۔ یہ 180 منٹ جو ہمیں دیے جاتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں حصہ معروضی 20 نمبر کا حصہ معروضی کا جو ہمارا حصہ ہوتا ہے، اس کے لیے 30 منٹ دیے جاتے ہیں۔ 30 منٹ۔ اس طلبہ، ایسا میں پہلے بتاتا چلوں، ایسا لیکچر آپ کو کہیں پر بھی یوٹیوب پہ نہیں ملے گا۔ ہاں، یہ عبدالصمد آداد چینل ہی کی خاصیت ہے، آپ کو اس طرح کے لیکچر ملیں گے۔ کل وقت 180 منٹ، حصہ معروضی جو 20 نمبر کا ہوتا ہے اس کے لیے 30 منٹ دیے جاتے ہیں۔ ویسے ایک نمبر کا 1 ہی منٹ دیکھا جائے تو 20 منٹ ہمارے لیے کافی ہوتے ہیں، لیکن چونکہ کبھی کبھار پیپر لیٹ دیا جاتا ہے، کبھی کبھار کیا نام ہے اس کا، وہ دوسرا پیپر حل کرتے ہوئے وقت گزر جاتا ہے، تو ایک 30 منٹ کافی وقت ہے۔ تو اگر ہم 180 میں سے 30 کو نکال دیں تو باقی ہمارے پاس 150 منٹ بچتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب عزیز طلبہ دیکھیے، 150 منٹ ہیں ہمارے پاس، اور ہمارے پاس ٹوٹل جو نمبرات باقی ہیں، 100 نمبر کا پیپر ہے، 20 نمبر حصہ معروضی میں ختم ہو گئے۔ اب ہمارے پاس جو باقی نمبر بچتے ہیں وہ ہیں 80۔ اب 80 نمبروں کو اگر ہم 150 پر تقسیم کریں تو 1.8، یعنی کہ اگر حساب لگایا جائے 1 منٹ 50 سیکنڈ یا 55 سیکنڈ ہمیں ایک نمبر کے لیے ملتے، ایک نمبر کے لیے 1 منٹ 50-55 سیکنڈ، یعنی کہ لگ بھگ 2 منٹ کے قریب ہمیں ملتے ہیں۔ اگر ہم اس کو مطلب 1.8 نہیں کرتے، ہم اس کو لے لیتے ہیں 1.5، یعنی کہ 1.5 منٹ لے لیتے ہیں ہم، ٹھیک ہے، 1/2، 1.5 منٹ ہم ایک نمبر کو دیتے ہیں۔ تو ہم اس کی تقسیم دیکھیں کہ ہمارے جو اردو کے سوالات ہیں، یہ 1.5 منٹ کے حساب سے اگر ہم وقت ان پر تقسیم کریں تو دیکھتے ہیں کہ کتنا وقت بچتا ہے۔ سوال نمبر 2، اشعار کی تشریح، نظم کے اشعار۔ اب نظم کے اشعار کل نمبر کتنے؟ 10۔ اگر ہم اس کے حساب سے دیکھیں، ایک نمبر کے لیے 1.5 منٹ دیکھیں تو کل وقت کتنا دینا پڑے گا اس کو ہمیں؟ 15 منٹ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد غزل کے اشعار ہیں، کل نمبر 10، کل وقت 15 منٹ۔ اس کے بعد سوال نمبر 3 ہے، اس میں ہے پیراگراف کی تشریح، کل نمبر ہیں 15۔ اگر اس حساب سے ٹائم دیکھا جائے تو ہمیں اس کے 22.5 یعنی کہ 22.5 منٹ ہمیں اس کو دینے پڑیں گے۔ سوال نمبر 4،
سبق کا خلاصہ. سبق کے خلاصے کا جو سبق ہے وہ 10 نمبر ہیں کل اس حساب سے 15 منٹ. پھر سوال نمبر 5 نظم کا خلاصہ. 5 نمبر تو اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو 7.5 منٹ بنتے ہیں. عزیز طلبہ پھر اس کے بعد سوال نمبر 6 جو ہے یہ فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کا اگر دیکھا جائے تو فرسٹ ایئر میں ہے درخواست، سیکنڈ ایئر میں خط ہوتے ہیں، دونوں ہیں 10 نمبر کے. کتنے نمبرات کے ہیں؟ 10 نمبر. ٹھیک ہے، وقت کتنا؟ 15 منٹ. اس کے بعد سوال نمبر 7 یہاں پر تھوڑا سا اختلاف ہے. سوال نمبر 7 سیکنڈ ایئر میں آتا ہے مضمون کا، کل نمبر 20، کل وقت 30. اب اگر یہاں پر ہم دیکھیں فرسٹ ایئر میں مکالمے کا سوال ہے اور ساتھ میں تلخیص کا سوال ہے، ان دونوں سوالوں کے 10 نمبر ہیں. 15 منٹ کے حساب سے دیکھا جائے ان کے بھی 30 نمبر بنتے ہیں اور مضمون کے بھی 30 نمبر. عزیز طلبہ اگر ہم ان کو ٹوٹل کریں تو یہ 120 بنتے ہیں. 120 منٹ، جبکہ ہمارے پاس کتنا وقت ہے؟ 150 منٹ. حیرت ہے کہ سوال بچوں سے حل کیوں نہیں ہوتا. 120 منٹ ہے آپ کے پاس، اضافی طور پہ 30 منٹ ہمارے پاس ابھی بھی جو وقت ہے اس میں سے 30 منٹ ہمارے پاس بچ جاتے ہیں، پھر بھی پیپر پورا نہیں ہوتا. آئیے اس کی وجہ کیا ہے، ہم اس کی وجہ جانتے ہیں. بچہ پیپر سامنے آیا، اسے دیکھا کہ خلاصہ تو بڑا آسان آ گیا، لو جی خلاصہ پہلے شروع کر دو. پیپر سامنے آیا، اسے دیکھا بھئی یہ اشعار تو بھئی بہت آسان آ گئے، پہلے اشعار کی تشریح شروع کر دو. بچے نے پیپر دیکھا، وہ پیراگراف بڑا آسان آ گیا، پہلے اس کو لکھو. یہ بعض بچوں کی ایک سائیکی ہوتی ہے، جو بڑے نمبرات کا سوال ہے، جو بڑے سوال ہیں ان کو پہلے کھڑکاؤ، پہلے حل کرو. جیسے پیراگراف کی تشریح ہے، مضمون ہے یا اشعار کی تشریح ہے، اس کی طرف چل دیتے ہیں. عزیز طلبہ یہ وہ غلطی ہے. ہوتا کیا ہے، شروع میں ہمارا دماغ فریش ہوتا ہے، ذہن پہ کوئی بوجھ نہیں ہوتا، وقت بھی خوب ہوتا ہے، علم بھی خوب اوپر سے نازل ہو رہا ہوتا ہے. ہم لکھنا شروع کرتے ہیں اور جب ہمیں ہر سوال بڑے بنا کر کے ہم پہلا سوال کوئی چن لیتے ہیں، اب ہم اس کو لکھ رہے ہیں، علم بھی بڑا آ رہا ہے، حوالہ جات بھی بڑے آ رہے ہیں، بڑے زبردست کر کے ہم لکھتے چلے جا رہے ہیں. وہ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ گھڑی کی طرف دیکھا، وقت تو ختم ہو گیا، پریشانی ہوتی ہے. تو اس طرح ایک تو ہمیں یہاں سے پتہ لگ گیا کہ ہم نے کس سوال کو کتنا وقت دینا ہے. نظم کے اشعار 10 نمبر 15 منٹ، غزل کے اشعار 15 منٹ، پیراگراف کی تشریح کو 22.5 منٹ، سبق کے خلاصے کو 15 منٹ، نظم کے خلاصے کو 7.5 منٹ، درخواست یا خط کو 15 منٹ، مضمون کو 30 منٹ. یعنی کہ 10 نمبر کے سوال کو ہمیں 15 منٹ دینے، اس سے آدھا اضافہ کر دینا ہے. تو اس طرح پرچہ حل کرتے ہوئے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے کس سوال کو حل کرنا چاہیے، کیسے ہم حل کریں تاکہ سوال بھی وقت بھی بچ جائے اور پیپر بھی مکمل ہو جائے. آئیے ہم دیکھتے ہیں. ہمیں سب سے پہلا جو سوال حل کرنا چاہیے، سوال نمبر 1. عزیز طلبہ جو میں اپنے طلبہ سے اکثر کہتا ہوں کہ جب سوال حل کرنے لگو تو سب سے پہلے کس سوال کو کریں. چونکہ جو بورڈ کی پیپر کی شیٹ ہوتی ہے وہ آدھی ہوتی ہے، پہلی آدھی شیٹ، تو اس آدھی شیٹ پر آپ سب سے پہلے نظم کا خلاصہ لکھیے. تو سب سے پہلا سوال جو آپ حل کریں تو اس میں سب سے پہلے کون سا سوال لکھیں گے آپ؟ نظم کا خلاصہ. سوال نمبر 2 آپ کا کیا ہونا چاہیے؟ خط، درخواست، ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز آپ حل کیجیے. دیکھیے اس کو بھی مکمل کریں گے تو آپ کو نمبر ملیں گے، یہاں سے بھی خط بھی مکمل ہوگا. یہ سوال ایسے ہیں نمبرات زیادہ ہیں پر لکھنا کم پڑتا ہے. اگر دیکھا جائے تو نظم کا خلاصہ 5 7 8 لائنوں پہ لکھا جاتا ہے اور مکمل ہو جاتا ہے، اور خط صفحہ یا 1.5 صفحے پر مکمل ہو جاتا ہے، درخواست 1 صفحے پر ہی ختم ہو جاتی ہے. تو یہاں سے اگر ہم پہلے ان کو لکھیں گے نمبر بھی سیف ہو جائیں گے اور وقت بھی بچ جائے گا. اور عزیز طلبہ ذہنی
تکان پریشانی سے بھی ہم بچیں گے۔ نمبر 3 پہ آپ کو کون سا سوال حل کرنا چاہیے عزیز طلبہ؟ نمبر 3 پہ جو تیسرے نمبر پہ آپ سوال حل کریں وہ سبق کا خلاصہ کیجیے۔ سبق کا خلاصہ سب سے امپورٹنٹ سبق، سب نمبر 3 پہ آپ سبق کا خلاصہ کیجیے۔ اور یہاں پر عزیز طلبہ سوال نمبر جو 4 ہوگا ہمارا، اب دیکھیے نظم کا خلاصہ ہو گیا، خط یا درخواست دوسرے سے وہ سوال بھی ہو گئے، اب ادھر سے سبق کا خلاصہ بھی ہو گیا، ذہنی بوجھ کم ہوا۔ دیکھیے 5 نمبر، 10 نمبر اور 10 نمبر، دیکھا جائے تو 25 نمبر کا سوال حل ہو گیا، ذہنی بوجھ بھی ہمارے پاس سے کافی حد تک کم ہو گیا۔ یہاں سے یہ تینوں سوال جو ہم نے آخر میں لکھے یہ تینوں حل ہو گئے۔ اب جو فرسٹ ایئر والے ہیں، سال اول والے، وہ سوال نمبر 4 مکالمہ لکھیں، ٹھیک ہے؟ اور یہ سال اول والے طلبہ یہاں پر مکالمہ لکھیے، سوال نمبر 4 چوتھے نمبر پر، ٹھیک ہے؟ اگر اور جو سیکنڈ ایئر والے بچے ہیں وہ یہاں پر غزل کے اشعار کی تشریح لکھیں، ٹھیک ہے؟ ہم اس کو یہاں یوں نہیں لکھتے، بلکہ سوال نمبر 4 سال اول والے مکالمہ کریں، اور جو مطلب سال دوم والے بچے ہیں وہ یہاں پر سوال نمبر 4 میں غزل کے اشعار کی تشریح کریں۔ اور جو سال اول والے بچے ہیں عزیز طلبہ، مکالمہ لکھنے کے بعد ہم ایسا کرتے ہیں سال اول کی ہی تفصیل ترتیب پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد ہم سال دوم کی لکھ دیں گے۔ سال اول والے مکالمہ لکھیں، اس کے بعد سوال نمبر 5 پہ یہ تلخیص کا سوال لکھیں، تلخیص، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد سوال نمبر 6 پر آپ غزل کے اشعار لکھیں، سوال نمبر 7 پہ آپ مطلب اسی کا دوسرا جز، پھر 7ویں نمبر پہ آپ نظم کے اشعار، ٹھیک ہے؟ اور 8ویں نمبر پہ آخر میں جا کر کے آپ پیراگراف کی تشریح کیجیے، ٹھیک ہے؟ اب یہ ہمارے پاس ایک بہت اچھا طریقہ ہے، ہم فرسٹ ایئر کے طالب علم اگر اسی طریقے سے سوال کو حل کریں تو دیکھیے پہلے نظم کا خلاصہ مختصر آسانی سے ہو گیا، پھر اس کے بعد خط مختصر آسانی سے ہو گیا، سبق کا خلاصہ چونکہ 2 صفحے کا ہوتا ہے مختصر آسانی سے ہو گیا، پھر مکالمہ لکھیے 2 صفحے 2.5 صفحے پہ مکالمہ مکمل۔ تلخیص کا سوال تو بہت ہی مختصر ہوتا ہے، آپ پیراگراف کو شارٹ کریں گے اس میں اتنا وقت ہی نہیں لگتا، جبکہ اس کا دیا گیا جو وقت ہے وہ 15 نمبر ہیں، 15 منٹ ہیں، تو 15 منٹ میں یہ سوال تو 5 منٹ میں بھی حل ہو جاتا ہے، تو آپ کو وقت بچتا ہے عزیز طلبہ یہاں سے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آپ غزل کے اشعار لکھیے، غزل کے اشعار چونکہ ایک شعر کی تشریح صفحہ یا 1.5 صفحے تک جاتی ہے تو آپ ان کو 3 صفحات 3.5 4 صفحات پر ان کو ختم کیجئے، اس کے بعد نظم کے اشعار کی تشریح کیجئے، اور اس کے بعد آخر میں پیراگراف لکھیے۔ اب دیکھیے جیسے مثال کے طور پہ اگر آپ کے پاس وقت بہت کم بچتا ہے، باقی سب مکمل ہو گیا، یہی ایک سوال باقی ہے، تو اس میں سیاق و سباق، حوالہ متن وغیرہ لکھنے کے 5 نمبر تو مل جاتے ہیں، اور آگے تشریح آپ شروع کر دیجئے، جتنی تشریح ہوگی اگر وقت ختم ہو جائے تو اتنے نمبر تو مل جائیں گے۔ اگر آپ اس طرح سے لکھیں گے، پہلے اس کو لکھیں گے، آپ اس پہ وقت ضائع کریں گے، پھر اس پہ ضائع کریں گے، پھر اس پہ اس ترتیب کو الٹ کریں گے، نتیجہ کیا نکلے گا؟ آپ سے کوئی نہ کوئی ایک سوال ضرور چھوٹ جائے گا۔ جو سال دوم والے ہیں وہ سارے دوم والے بھی سب سے پہلے سوال نمبر 1 پر جو ہے وہ نظم کا خلاصہ لکھے، سوال نمبر 2 پہ خط لکھے، ٹھیک ہے؟ سوال نمبر 3 سبق کا خلاصہ، سوال نمبر 4 اب یہاں پر ان کے مطلب گرامر اور سب مکمل ہو جاتا ہے، سوال نمبر 4 پہ غزل کے اشعار،
نمبر 5 پہ آپ نظم کے اشعار لکھیں. نمبر 6 پہ آپ جو ہے چونکہ سال دوم کا میں یہی کچھ ہوتا ہے، نظم کا خلاصہ خط لکھیں، سبق کا خلاصہ غزل کے اشعار، نظم کے اشعار، پھر اس کے بعد پیراگراف کی تشریح کریں. اور 7ویں نمبر پہ آپ مضمون لکھیں. یہ دیکھیے اس طریقے سے اگر آپ حل کریں گے پیپر تو عزیز طلبہ پرچہ بھی مکمل ہو جائے گا اور وقت بھی بچے گا. اب دیکھیے ہم نے ایک سوال کو 15 دگنا 50% زیادہ وقت دیا. 10 نمبر کے اشعار ہیں تو 15 منٹ دیے. 5 منٹ میں آپ کم سے کم ایک صفحہ تو لکھ ہی سکتے ہیں. تسلی سے لکھے تو 5 منٹ میں ایک بچہ ایک صفحہ آسانی سے لکھ سکتا ہے. اب اگر دیکھا جائے تو خط ایک صفحے کا ہے یا 1.5 صفحے کا ہے، ٹھیک ہے. 5 منٹ میں اگر آپ ایک صفحہ لکھتے ہیں تو 7.5 منٹ میں آپ 1.5 صفحہ لکھ لیں گے نا، 1.5 صفحہ لکھ لیں گے. جبکہ آپ کے پاس وقت کتنا ہے اس کا؟ 15 منٹ. آپ کو یہاں سے بھی وقت بچے گا. پھر آپ دیکھیے نظم کا خلاصہ آپ نے کتنی لائنیں؟ 7 لائنوں پہ لکھنا ہے. جبکہ آپ کو ملا کتنا وقت ہے؟ 7.5 منٹ. اب 7.5 منٹ کو اگر آپ لائنوں پہ تقسیم کریں تو مشکل سے 5 سیکنڈ یا 10 سیکنڈ میں ایک لائن لکھی جاتی. تو 7 لائنوں کو جب آپ لکھیں گے وہاں سے بھی آپ کو وقت بچتا ہے. تو عزیز طلبہ میں اکثر طلبہ سے یہ کہتا ہوں کہ یہ جو 30 منٹ ہیں ان کا اچھا استعمال کریں. یہ جو 30 منٹ ہیں ان کو ان سوالات پہ تقسیم کر دیں. یہ جو مارکر کا آپ استعمال کریں گے جہاں سے نظم کا حوالہ کا اشعار لکھیں گے مارکر سے، مصنف کا نام، سبق کا عنوان، تشریح، خلاصہ وغیرہ جو آپ لکھیں گے وہ یقیناً جو ہے مارکر کے استعمال کریں گے. یہ 30 منٹ مارکر کے استعمال میں صرف کر دیجئے. باقی 120 منٹ ہیں وہ آپ پین کے استعمال کے لیے رکھیے. تو عزیز طلبہ اگر آپ اس ترتیب کے ساتھ فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کا پیپر حل کریں گے یقیناً آپ کے پاس وقت بھی بچے گا، پرچہ بھی مکمل ہوگا. اور یہ جو آپ کی شکایت ہے یا شکوہ ہے کہ اردو کا پرچہ مکمل نہیں ہوتا، تھک جاتے ہیں، تو یقیناً یہ شکایت بھی دور ہو جائے گی. امید ہے کہ آج کا لیکچر آپ کے لیے کافی مفید ثابت ہوا ہوگا. عزیز طلبہ اردو ہمارے ہاں رٹا بہت زیادہ سسٹم ہے. طالب علم رٹا لگا لگا کے یاد کر لیتے ہیں، لکھتے نہیں ہیں. اگر جو آپ کو سبق ملا، اسائنمنٹ ملی، ہوم ورک ملا، اس کو ایک دفعہ لکھ لیجئے. لکھنے کی مشق بھی ہو جائے گی، لکھائی بھی خوبصورت ہو جائے گی، آپ کو اپنا اندازہ بھی ہو جائے گا. تو عزیز طلبہ یقیناً بورڈ کے امتحان نزدیک ہیں تو ہمارے اس لیکچر کو مکمل سن کر اپنے آپ کو اس وقت کے حساب سے ترتیب دیجئے. نظم کے اشعار کو 15 منٹ دیجئے، غزل کے اشعار کو 15 منٹ دیجئے، پیراگراف کی تشریح کو 22 منٹ دیجئے، سبق کے خلاصے کو 15 منٹ دیجئے، نظم کے خلاصے کو 7.5 منٹ دیجئے، درخواست خط وغیرہ کو آپ 15 منٹ دیجئے، مضمون کو آپ 30 منٹ دیجئے. اسی طریقے سے اگر آپ حساب کتاب لگائیں تو آپ کا اپنے ذہن فٹ کر لیں کہ ہم نے اس سے زیادہ اس سوال کو وقت نہیں دینا. آپ ٹائم مینجمنٹ بھی سیکھیں گے، لکھائی بھی آپ کی مکمل ہوگی، پرچہ بھی مکمل ہوگا. امید ہے آج کا لیکچر آپ کے لیے کافی مفید ثابت ہوا ہوگا. دعا میں یاد رکھیے، اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے. کمنٹ سیشن آپ کے لیے ہے. ہمارے چینل عبدالصمد آداد کو سبسکرائب کیجیے اور مجھے اجازت دیجیے. دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.